رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آقا فرماتے جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ 100 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگا، مگر انعام کتنا بڑا ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا ہی عظیم و شان اسلام کی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب ابتدائے اسلام تھا، خلفائے راشدین کا دور ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضور ہمارے یہاں دریائے نیل ہے، اور ایک ہماری بہت پرانی رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو دریا جاری نہیں رہتا ہے، دریا سوکھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سی رسم ہے؟ تو کہا کہ ہر سال ایک کماری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر بڑا عمدہ لباس اسے ہم پہناتے ہیں، بڑا تیار کرتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں، اور پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ کیسی رسم ہے، اسلام میں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اسلام آ چکا تھا اور مصر فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے اب وہاں احکامات جاری تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام تو پرانی اور واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، جو پرانی واہیات رسمیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو دریا کی روانی کم ہو جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا ہی ہوا کہ دریا کی روانی کم ہوتی گئی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اب پانی کم ہو جائے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ شروع کیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور عرض کی حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، اور لوگ ایسی بری رسم چلاتے تھے، میں نے وہ رسم کا منع کر دیا کہ اسلام ان رسموں کی اجازت نہیں دیتا، مگر حضور اب تو پانی بھی کم ہونے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں۔ امیر المومنین نے ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ آپ نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص کو جب وہ رکا پہنچا، وہ لیٹر پہنچا، تو آپ نے اس لیٹر میں کیا دیکھا کہ لیٹر میں لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمرو بن عاص نے وہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات میں دریا کا پانی 16 گز بڑھ گیا، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں ہے۔ مصر سے وہ رسم ہی ختم ہو گئی، اور سبحان اللہ دریائے نیل جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک واقعے میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو۔ پہلی بات تو کیا سیکھنے کو ملی کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر کی شان دیکھیں۔ حضرت عمر کے واقعات اگر پڑھیں نا، جو لوگ کرامات کے منکر ہیں یا جو لوگ اولیاء کرام کی جناب کمالات کو نہیں سمجھ پاتے، صرف حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ لیں۔ حدیث کی کتابوں میں مضبوط روایتوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا،
تھوڑے عرصے پہلے بھی کئی ملکوں میں زلزلہ آیا، بڑی تباہی آئی. لوگ کہتے ہیں ارتھ کوئک آ جائے تو رکتا نہیں ہے. ایک تو شان مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک نے احد پہاڑ پر ٹھوکر لگا کر فرمایا تھا اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. آقا نے ٹھوکر لگا کر زلزلہ روکا تھا. ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا تھا اور حضرت عمر نے کوڑا نکال کر، درہ نکال کر زمین پر مار کر فرمایا اے زمین رک جا، کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اور زمین ساکن ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت عمر رکا لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام اور پھر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کوئی کمال عطا فرمائے وہ رب کی عطا ہے. یقیناً اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی نبی کے پاس، ہاں یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کے پاس جو کمالات ہوتے ہیں، جو حق کی دلیل کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، وہ معجزات ہوتے ہیں. اور ایسی بات جو ہماری عقل میں نہ آئے، کسی اللہ کے ولی سے ہو، صحابہ سے ہو، تو اسے ہم کرامات کہتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. بہرحال ایک تو یہ پتہ چلی. دوسری بات کیا پتہ چلی کہ اسلام جو ہے وہ کیسی واہیات رسمیں تھی جس کو ختم اسلام نے، اور عورتوں کا کیسا گھٹیا اور کیسا جس کو آپ کہیں کہ واہیات استعمال تھا کہ جوان لڑکی کو ہر سال تیار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا، غرق کیا جاتا تھا. یہ اہمیت تھی اسلام سے پہلے عورتوں کی. اللہ اکبر. ایسا دور تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر تھوڑا سا ہم اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی. مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے. عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے. ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے. عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے. باپ کے مرنے کے بعد، اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے. معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے. اللہ اکبر. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھیں. عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا. کھانے پینے اور تمام ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی. بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی. جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں. پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے. عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا. مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے. عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے. عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے. عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں. اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں. الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں. چنانچہ قرآن مجید صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری
वही जिनस से जोड़े बनाए कि उनसे आराम पाओ और तुम्हारे आपस में मोहब्बत और रहमत रखी। अब कोई मर्द ना औरतों को मार पीट सकता है, ना उनको घरों से निकाल सकता है, और ना कोई उनके मालो असबाब या जायदादों को छीन सकता है, बल्कि हर मर्द पर मजहबी तौर पर औरतों के हुकूक अदा करने लाजिम हैं। अल्लाह अकबर। गोया इस्लाम ने जुल्म का दरवाजा बंद कर दिया, कभी माँ के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में, तो कभी ज़ौजा के रूप में। अल्लाह अकबर। औरत को एक ऐसा मर्तबा अता फरमा दिया कि औरत किसी भी रूप में हो, जब भी उसके जनाब हुकूक तलफ किए जाएंगे, ना इंसाफी की जाएगी, इस्लाम वहां पर अपना किरदार अदा करता है। इस्लामी कवानीन सामने आते हैं, औरतों के हुकूक बयान किए जाते हैं। आओ सबसे पहले बात करते हैं बेटी की। कितनी बड़ी नेमत इस्लाम ने करार दी, मगर आप जानते हैं इस्लाम से पहले बेटी का हाल क्या होता था? अल्लाह अकबर। बेटी की पैदाइश को शर्मिंदगी समझा जाता था। किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए वो लोगों के सामने आता नहीं था, कई कई महीने तक चेहरा नहीं दिखाता था। यानी वो समझता था कि मेरी बहुत बड़ी जिल्लत हो गई है कि मेरे यहाँ बेटी हो गई। अल्लाह अकबर। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, बेटी को भी मार दिया जाता और बेटी की वजह से उसकी माँ को मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर। कुरान क्या कहता है? सुभान अल्लाह। कैसा प्यारा मजहब है, कितना शानदार हमारा दीन है। अल्लाह का कलाम कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम। कुरान कहता है जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही। और वो गुस्सा खाता है और लोगों से छुपता फिरता है इस बशारत की बुराई के सबब से। अल्लाह अकबर। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा या उसे मट्टी में दबा देगा? अला साअ मा यहकुमून। अरे बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं। अल्लाह अकबर। अब जनाब होता क्या था कि बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता, मगर उस माशरे में ऐसे लोग भी थे जिनको अल्लाह ने कैसा नरम दिल दिया था। हजरत सअसा, सुनिएगा, हजरत सअसा बिन नाजिया रदी अल्लाह तआला का मामूल क्या था कि वो खुद कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आकर, हुजूर मैं देखता था कि जब किसी को घर पे बच्ची पैदा होती थी और उसको वो दफनाने का इरादा करता था, मैं उसके घर जाता, कहता कुछ पैसे ले लो, बच्ची मुझे दे दो, दफनाना नहीं, मैं उसकी कफालत करूंगा। कहते हुजूर 360 बच्चियों को मैंने दफन होने से बचाया, लेकिन ईमान नहीं लाया था। 2 ऊंटनियां दी, 10 ऊंटनियां दी, बाज़ औकात मैंने हामिला 10-10 ऊंटनियां देकर और एक-एक ऊंट फिदिया देकर बच्चियों को बचाया। हुजूर क्या मेरे उस जमाने का वो अमल मुझे कोई अजर देगा? ईमान तो नहीं लाया था मगर ये नेकी करके आया हूं। अल्लाह के हबीब ने कितना प्यारा जवाब दिया, फरमाया अजर तो तुम्हें मिल गया ना, तुम ईमान ले आए। देखो इस नेकी के सबब तुम्हें इस्लाम मिल गया। और सुनो, हम तो ये कहेंगे सिर्फ इस्लाम नहीं मिला बल्कि वो तो सहाबी भी बन गए। अल्लाह के नबी के दौर में ईमान ले आए ना, प्यारे आका की सोबत इख्तियार कर ली तो अल्लाह ने ईमान भी दिया, सहाबी भी बना दिया। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा हाल था कि बच्चियों को फेंक दिया जाता था। अब यहां मैं थोड़ी सी बात आज के दौर की भी करना चाहूं। हम इंशाअल्लाह कुरानी अहकाम औरतों के बारे में भी सुनेंगे और साथ साथ अपनी तरबियत भी करते जाएंगे। हम में से बहुत सारे बेटियों वाले होंगे, मगर क्या ये खबरें नहीं आती कि बच्ची की पैदाइश की वजह से माँ को बुरा भला कहा जाता है, घरों में झगड़े हैं, माद अल्लाह। अब भी ये खबरें आती हैं कि बच्ची पैदा हुई तो कचरा कुंडी पर फेंक दी गई। ये तो फिर से हम लगता है उसी दौर में जा रहे हैं। इस्लाम जो बच्चियों के हुकूक लेकर आया, इस्लाम जो बच्चियों को बुरा मानने के खिलाफ अमल करने का हमें हुक्म देता है, बल्कि सुनो हदीसें कैसी हैं। ए बच्चियों वालों तुम्हें मुबारक हो, ए बेटियों वालों तुम्हें मुबारक हो। अपनी बेटियों को कभी बुरा ना समझना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस शख्स के बेटी हो वो उसे जिंदा दफन न करे, उसे जलील ना समझे और अपने बेटे पर उसे तरजीह ना दे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत में दाखिल कर दे। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह अकबर। ये हदीस तो मैं कहता हूं खत्म है ना, इसके बाद अल्फाज ही नहीं बचते। बहुत सारी बेटियों की फजीलत की हदीस है, मगर ये हदीस इधर जाके लगती है, दिल को छू लेती है। सुनो तो सही इसके अल्फाज क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला। हाय हाय, खत्म हो गई ना बात है। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत बेटियों की तरफ फरमाया, मैं भी बेटियों वाला हूँ। बेशक बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वालियां, गम गुसार और बहुत ज्यादा मेहरबान होती हैं। एक और हदीस सुनो, नबी पाक फरमाते जो शख्स 3 बेटियों या बहनों की इस तरह परवरिश करे कि उनको अदब सिखाए। अब इस्लाम यहाँ पर न सिर्फ बेटियों का दर्ज दे रहा है, ए बहनों वालों तुम्हें भी मुबारक हो, बहनों को हकीर न समझना, ये उन लोगों के लिए भी दर्स है
ہے. اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے, ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا, بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے. مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں, آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں. ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں, بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں, ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے. ارے بہنوں کو عزت دیا کرو, بہنوں کو پیار دیا کرو. اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں, آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں, نہ کرنا. ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے. سنو بیٹیوں والو اور بہنوں والو, اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے, ان کو ادب سکھائے, ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے, یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے, یعنی ان کا نکاح ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے. یہ ارشاد سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے. صحابہ کے سوال بھی بڑے کم. یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا, ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے. اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی بیٹھا ہو, اس کی 3 بیٹا تھا, میرے تو 2 ہیں. صحابی نے سوال, اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب. راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے. مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جائے. بیٹیوں پر شکایت, بیٹیوں پر منہ چڑھاتے ہو, بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو, اللہ اکبر, یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. تو اپنی بیٹیوں سے پیار کریں. اور باپ جتنے بیٹھے نا, مجھے پتا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے, شاید پیدائش پہ منہ چڑھایا ہوگا کسی نے, لیکن آج بھی باپ سے زیادہ کلوز بیٹی ہی ہوتی ہے. پیار وہ باپ سے بیٹی ہی کرتی ہے. گھر جاؤ تو بیٹی باپ کا انتظار زیادہ کرتی ہے. مگر نہ جانے کیوں بیٹی کی پیدائش کو. اچھا پھر اگر بیٹیاں ہو بھی گئیں, کسی کی 3 ہو گئی, 4 ہو گئی, نہیں ہو رہا بیٹا, تو کس بات کی لڑائی ہے؟ کیا عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے؟ خامہ خائی گھر میں جھگڑا, تانے دینا اس بیچاری کو. اب تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے جناب وہ کسی ایک کا قصور ہی نہیں ہے, یہ اللہ کی دین ہے. لیکن خامہ خائی کسی ایک عورت پر جو ہے وہ ہنگامہ کر کے نہ جانے اس کی دل آزاری کا سامان کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. میں آپ کو حدیث سنا, اور اسلام عورتوں کے حقوق کی شاندار انداز سے بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے, سنو گھر پہ مہمان آئے تو اچھا لگتا ہے نا, اور کوئی بڑا اہم مہمان آ جائے, کوئی بڑے بزرگ آ جائیں تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ. کئی ایسے بزرگ ہوں گے, کئی ایسے علماء ہوں گے, کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کو آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہوں گے, مگر آپ سوچتے ہوں گے یار وہ میرے گھر کیسے آئے گا, بہت بڑا آدمی ہے, بڑا مصروف شخص ہے, پسند تو مجھے بہت ہے مگر میں گھر نہیں بلا سکتا. سنو جب تمہارے گھر بیٹی آتی ہے تو پتہ ہے کون مہمان آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو گھر بھیجتا ہے. ہاں آپ کے گھر فرشتے آتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں, اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور سی جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے, جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے. اب کبھی بھی بیٹیوں پر زیادتی نہیں ہونے دینی. ہاں بیٹیوں کی دعائیں لو, بیٹیوں کی خدمت کرو. اور اے بھائیوں جن کی بہنیں ہیں, ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے. یقین کریں بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جائیں. خوش نصیب ہے وہ بھائی. اچھا ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے. اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی, سب کی شادیاں ہو گئی اور ماں باپ چلے گئے, تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں. اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا, اپنے بچوں کو دیکھوں گا, اپنی کمائی کو دیکھوں گا. نہیں, اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے, بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں, ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی بہنوں کو یہ ریئلائز مت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو, وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں کس سے ماں سے بات کر لیتی, باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی, بھائی کو کیا کہوں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں, بلکہ بھائیوں کو پڑی ہی نہیں ہے بہن کدھر گئی. یہ مت کرنا. اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بھائی بہن جڑ کے رہو, بھائی بہنوں میں پیار رکھو. یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ارے جو کچھ میرے پاس ہے اگر میرے بھائی بہنوں پہ خرچ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے. یہ یاد رکھے جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں فرینڈ بنائے بیٹھے نا کہ میرے 5000 فرینڈ تو میرے 10,000 فرینڈ, کسی دن بستر پر پڑو گے نا اسپتال میں تو اس بستر کے کنارے تمہیں تمہارے بھائی بہن ہی نہ, سوشل میڈیا والا تمہارا جو سارے دن چیٹنگ جس کے ساتھ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہو نا گروپ میں, کوئی نظر نہیں آئے گا. جب تمہارے گھر میں کوئی بچے کا پرابلم ہوگا, آدھی رات کو اگر تمہارے گھر کوئی آ کے تمہیں دلاسا دے گا تو تمہارے بھائی بہن ہوں گے. میں کئی بار بیان میں ایک مثال دے چکا ہوں, چلو آج پھر دے دیتا ہوں, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. یہ جو فیملی ہوتی ہے نا یہ تسبیح کی طرح ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا تسبیح کے اوپر والا یہ ماں باپ ہوتے ہیں. یہ ٹوٹ جائے نا, ماں باپ چلے جائیں, پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی, پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے,
جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے بھائی بہنوں کو جس طرح تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں نا اس طرح بکھرتے دیکھا. جب تک ماں باپ ہیں پہلے تو ان کی برکتیں لینا, اور جب یہ چلے جائیں نا تو یہ دانے بکھرنے مت دیں, جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو. یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, جائیداد کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں. قربان کر دو, کوئی بات نہیں, بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے, بہن کے میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا, یہ تیرا ہے یہ میرا ہے نہ کیا کرے. یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے, عمر میں اضافہ ہو جائے, بری موت سے بچے, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور رشتہ داروں میں the closest family member جو ہے وہ بھائی بہن ہیں, وہ ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں. ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو؟ نہیں میرے پیارے اسلامی. تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے, خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا ہے, بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا کہ یار آپ کی 4 بیٹیاں ہیں 3 بیٹیاں ہیں. کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے. بیٹیاں تو کیا آئی ہیں, اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا. کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا, تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ, تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا, بیوی کو گالیاں دی, ہنگامہ کیا, اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رही. تم نے تو کتنی ناشکری کر لی. اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے, اللہ کی بارگاہ میں راضی رہتے, اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے. تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے, ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں. اور بیٹیوں کا خیال رکھیں, بہنوں کا خیال رکھیں. اور آگے چلتے ہیں اسی طرح. اچھا نبی پاک کا انداز اپنی بہن کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دودھ شریک بہن تھی, حضرت شیما رضائی بہن تھی. نبی اب پیارے آقا کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے کہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بہن حاضر ہوئی نا تو نبی پاک ان کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جایا, اپنی بہن کی آمد پر ان کی دل جوئی فرماتے, ان پر خوب نوازشیں فرماتے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اپنی بہن سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. بہن جانے لگی تو نبی پاک نے ایک لونڈی یعنی ایک اس کو خادمہ بھی دے دی اور 2 اونٹ بھی عطا فرما دیے. اچھا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے نبی پاک کا؟ بیٹیوں کو جو ڈیگریڈ کرتے ہیں, سنو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب نبی پاک کی بارگاہ میں آتی, آقا کھڑے ہو کر استقبال, اپنی بیٹی کے ہاتھ کو نبی پاک چوما کرتے, کبھی ماتھے پر بوسہ دیتے. پیارے آقا اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے. اور یہی انداز خاتون جنت کا بھی تھا کہ جب نبی پاک خاتون جنت کے پاس جاتے وہ کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک کا استقبال کرتی, پیارے آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی, اپنی جگہ نبی پاک کو بٹھاتی. یہ پریکٹیکلی نبی پاک نے بتایا کہ بہن کے ساتھ برتاؤ کیا ہے, بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. اب آؤ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جائے, اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. اچھا بعض اوقات لوگ اپنی شاید والدہ سے, میں سے ابھی ماں کی بات سب سے آخر میں کروں گا, اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں, مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کر. ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے. میں بیان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کبھی سوچا آپ نے, ایک تو اللہ نے آپ کا اس کو ساتھی بنایا اور ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے. ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں, ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں, کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی, سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی. پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں؟ آج تک میں ویسے سوال کرتا ہوں, شاید غالب گمان ہے کہ جو یہاں ازواج والے زوجہ والے بیٹھے, شادی شدہ بیٹھے, ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کریں غور کی. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا, وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا. تو ایسا نہ جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار, دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے, آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا. میں تو آج اسلام کی شریعت کی, اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا, پھر فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی پاک گھر اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے, کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے, محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟
نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں، اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا۔ جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا، بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی، لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو۔ یہ اسلام سے پہلے بیویوں کا حال تھا۔ اللہ اکبر، اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا۔ اللہ اکبر، خواتین تو میں کہتا ہوں، میں یہاں انشاءاللہ اس بات کو بھی، اگر واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے، اللہ اکبر، ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی، بہترین لوگوں کی مثال بیان کی، تو نبی پاک فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو۔ اور آقا فرماتے، سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا، حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ اللہ اکبر، ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ۔ سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا، آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا، تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی، تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا، حضرت عمر نے بلا لیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں، آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر دو، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر۔ کتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں، ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزائے موت بھی ہوتی ہے، ہم غلطیاں نہیں کرتے۔ اگر جس طرح ہم